اب ہم ترقی اور خوشحالی کے سفر پر چل پڑے ہیں. شہباز سپیڈ ہے یہ نہ یہ محسن نقوی سپیڈ ہے، یہ پاکستان سپیڈ ہے. ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہو گیا. اجتماعی کوششوں سے معیشت مستحکم ہو گئی. وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب. کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بچت سے بلوچستان کے عوام کو کراچی چمن ٹریک کا تحفہ دیا. 24 کروڑ عوام نے اس فیصلے کو خوشی سے قبول کیا. مخالفت کرنے والے تنگ نظر ہیں. فچ نے پاکستان کی ریٹنگ CCC سے B- کر دی. یہ ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. اسلام آباد توسیعی پروگرام پر محسن نقوی اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ شہباز یا محسن نقوی سپیڈ نہیں، پاکستان سپیڈ ہے. شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں. شہداء کا احترام ہر پاکستانی پر مقدس فرض ہے. آج جو امن اور آزادی ہے وہ وطن کے ان بہادر سپوتوں کی لازوال قربانیوں کی مرہون منت ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا GHQ میں تقریب سے خطاب. انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو سراہا. کہا پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بے لوث عزم قابل تعریف ہے. آرمی چیف نے جوانوں اور افسروں کو ان کی خدمات کے اعتراف میں اعزازات سے نوازا. ISPR کا کہنا ہے افسران اور جوانوں کو ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ بصالت عطا کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سینیورٹی کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت. ایڈوکیٹ جنرلز کو متعلقہ ہائی کورٹ سے مشاورت کر کے تحریری جواب جمع کرانے کا حکم. آئینی بینچ نے سینیورٹی لسٹ بھی طلب کر لی. ہائی کورٹ کے تینوں ججوں کا وکیل نہ کرنے کا فیصلہ. اٹارنی جنرل نے بتایا جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم سومرو اور جسٹس محمد آصف نے کہا آئینی بینچ جو بھی فیصلہ کرے قبول ہوگا. KP حکومت کا ہائی کورٹ کے 5 ججوں کے موقف کے دفاع کا فیصلہ. متاثرہ ججوں کے وکیل نے کہا وفاق نے اپنے جواب میں ٹرانسفر ججز کی آمادگی کا بیان جمع نہیں کرایا. اٹارنی جنرل بولے یہ معاملہ متنازع نہیں، سب کی رضامندی شامل ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے متنازع معاملہ نہیں تو آپ کو آمادگی کے بیانات جمع کرانے چاہیے. سماعت منگل تک ملتوی. عمران خان کہتا ہے کہ پاکستان کے لیے میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے، کیونکہ اس کا مقصد کرسی نہیں ہے، اس کا مقصد ہے خوددار، خود مختار اور آزاد قوم بنانا. بانی PTI پاکستان کی خاطر مذاکرات کے لیے تیار ہیں. بانی PTI قوم کو خود مختار اور آزاد بنانا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کا لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب. کہا پارٹی رہنماؤں سے کہتا ہوں کوئی بھی ایسی تنقید نہ کرو جس سے تمہیں نقصان پہنچے. ہماری جیت قریب ہے. ہم نے KP میں کرپشن ختم کر کے بہت پیسہ جمع کر لیا. آج KP پاکستان کا امیر ترین صوبہ ہے. دہشت گردوں کے خلاف بات کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور کی ٹانگیں کانپتی ہیں. پہلے ہی کہا تھا پاکستان اور بانی PTI ایک ساتھ نہیں چل سکتے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارر کہتے ہیں جب تک کالعدم TTP اور دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں کر دیتے چین سے نہیں بیٹھیں گے. معاشی بہتری میں آرمی چیف کا سب سے اہم کردار ہے. £190 ملین کیس میں بانی PTI اور اہلیہ کی اپیلیں اور سزا معطلی کی جلد سماعت کی درخواستیں منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ ڈویژن بینچ کی سزا کے خلاف اپیلیں 2 ہفتے میں مقرر کرنے کی ہدایت. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا اپیلوں کے ساتھ سزا معطلی کی درخواستیں بھی دیکھ لیں گے. بانی PTI نے 14 سال، بشرا بی بی نے 7 سال کی سزا کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے. 9 مئی مقدمات میں ملزمان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا. جس نے 9 مئی کو آگ لگائی اس پر پروسیکیوشن کے ساتھ ہیں. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے ریمارکس. شیخ امتیاز کی ضمانت کنفرم. سینیٹر اعجاز چودھری اور حافظ فرحت عباس کی درخواست پر سماعت آئندہ ہفتے مقرر. چیف جسٹس نے کہا سازش کے الزام پر کسی کو ایسے جیل میں نہ رکھیں. ملزم کی ضمانت کو نہ چھیڑیں. وائس میچنگ ٹیسٹ کرا لیں. ملزم تعاون نہ کرے تو گرفتار کریں. جسٹس شکیل بولے سازش اور اعانت کے لیے ٹھوس شواہد ہونے چاہیے. اکسانے کا کیس ہے تو 9 مئی یا اس سے پہلے کا کوئی ثبوت دکھائیں. عدالت نے پولیس کو مزید شواہد پیش کرنے کی ہدایت کر دی.
فوجی عدالتوں میں کیا عدالت کہا جا سکتا ہے؟ اگر عدالت کہا جا سکتا ہے تو دوبارہ آرٹیکل 175 پڑھیں۔ جسٹس جمال مندوقیل کا وزارت دفاع کے وکیل سے مکالمہ۔ خواجہ حارث نے کہا فوجی عدالتیں عدالت ہی ہیں جو خصوصی دائرہ اختیار استعمال کر کے فوجداری ٹرائل کرتی ہیں۔ سویلین کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ وکیل خواجہ حارث کو کل تک جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کل کے بعد بینچ دستیاب نہیں ہوگا۔ 28 اپریل کو اٹارنی جنرل دلائل کا آغاز کریں گے۔ ایران میں قتل کیے گئے 8 پاکستانیوں کو ان کے آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ خانقاہ شریف میں باپ بیٹے سمیت ایک ہی خاندان کے 4 افراد کا جنازہ اٹھا تو کوہرام مچ گیا۔ 2 افراد کی تدفین احمد پور شرقیہ، ایک کی مسافر خانہ، ایک کی شجاع آباد میں کی گئی۔ میتیں رات گئے خصوصی طیارے سے بہاولپور ایئرپورٹ لائی گئی تھی۔ تمام مزدوروں کو ایران کے صوبے سیستان میں ہفتے کو قتل کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانوی وزیر لارڈ ماجد خان کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے اوورسیز کنونشن میں شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ کہا اوورسیز پاکستان اور برطانیہ کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے برطانیہ کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ لارڈ ماجد خان وفاقی وزیر داخلہ سے بھی ملے۔ محسن نقوی بولے پاکستان برطانیہ کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی عظیم قربانیاں اقوام عالم کے لیے مثال ہیں۔ واحد پاکستان ہے جس کے ہر طبقے نے دہشت گردی کے خلاف لازوال قربانیاں دی۔ اقوام عالم اس جنگ میں بلا تاخیر پاکستان کا ساتھ دے۔ Pakistan reaffirmed its commitment to strengthening this relationship. We commend Hungary's enduring contributions to Pakistan's development. We in the European Union do need reliable partners, and we do consider Pakistan as a reliable partner. پاکستان اور ہنگری کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ہنگری کے وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا ہنگری کے سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں وسیع مواقع ہیں۔ جی ایس پی پلس کے لیے حمایت پر ہنگری کے شکر گزار ہیں۔ یوکرین سمیت مختلف معاملات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ہنگری کے وزیر خارجہ بولے پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط کرنے کے خواہاں ہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار ہے۔ وفاقی حکومت کا ملکی معیشت کو مکمل ڈیجیٹائز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو ٹاسک سونپ دیا۔ کہا ملکی ترقی کے لیے نظام کو جدید خطوط پر استوار کر رہی ہیں، اصلاحات کو مربوط بنا رہی ہیں تاکہ تبدیلی پائیدار اور دیر پا ہو۔ وزیر اعظم نے رمضان پیکج کی ترسیل کے لیے ڈیجیٹل والیٹ کے نظام کو سراہا۔ ڈیجیٹل والیٹ کو مزید سیکٹرز میں استعمال کرنے کی ہدایت دی۔ کسان کی معیشت تباہ ہو گئی تو ملک کی معیشت بھی نہیں چل سکتی۔ کسان کے اخراجات بڑھ رہے ہیں، گندم کی قیمت گر رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ووٹ حاصل کرنے کے لیے کسان کو قربان کر دیا گیا، آج نہیں تو کل گندم درآمد کرنے کی طرف جانا پڑے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو نہیں دیا گیا، ٹیکس آرڈیننس سے نہیں لگایا جا سکتا، یہ اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ قومی اسمبلی کی نشست NA 213 عمر کوٹ میں ضمنی انتخاب۔ پیپلز پارٹی کی صبا تالپور اور آزاد امیدوار لال ملہی مد مقابل۔ لال ملہی کا پولنگ اسٹیشن ابراہیم رند پر دھاندلی کا الزام۔ پریزائڈنگ افسر نے پیپلز پارٹی کے UC چیئرمین امیر حسن خاصقیلی کو پولنگ اسٹیشن سے باہر نکال دیا۔ یہ نشست نواب یوسف تالپور کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ میں نے سکھر میں پالیسی سٹیٹمنٹ دیا، سندھ کے ایک قطرے پانی پر بھی متحدہ قومی موومنٹ کمپرومائز نہیں کرے گی۔ وزراء آتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، ڈیفینڈ نہیں کریں گے، سچ بولنا شروع کر دیں گے تو شاید وزارت چلی جائے گی۔ سندھ کے عوام کا مقدمہ 2003 میں لڑا تھا، 2025 میں بھی لڑیں گے۔ سندھ کے پانی کے ایک قطرے پر بھی MQM سمجھوتا نہیں کرے گی۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں 17 سال سے کراچی سے کشمور تک پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کراچی میں پینے کا پانی نہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہے۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے کہا وقت کی اہم ضرورت ہے نوجوانوں کو آگے لایا جائے۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت سندھ کے نوجوانوں کو مواقع دیے جائیں۔ سندھ حکومت نوجوانوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ اپنے نوجوانوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن سے آراستہ کر کے دنیا بھر میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ برطانیہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا خواہاں ہے، باہمی تجارت کو 10 ارب پاؤنڈ تک لے جائیں گے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا لیڈرز ان اسلام آباد بزنس سمٹ خطاب، کہا صحت، تعلیم، انجینئرنگ کے شعبے میں مکمل تعاون کر رہے ہیں، معیشت کی اصلاحات میں بھی پاکستان کے ساتھ ہیں، پاور سیکٹر میں کلین گرین انرجی شعبے میں اصلاحات کرنے میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ بچی 15 تاریخ کو گم ہوئی ہے۔ ہماری دشمنی بھی کسی کے ساتھ نہیں ہے، نہ کوئی بچی کی دشمنی تھی، تو ہمیں بچی کی خاطر، بچی کے لیے انصاف چاہیے، ہمیں وہ قاتل چاہیے۔ کراچی گلزار ہجری سے لاپتہ بچی کی لاش لیاقت آباد کے نالے سے مل گئی۔ پوسٹ مارٹم میں بچی سے جنسی زیادتی کی تصدیق۔ پولیس سرجن کا کہنا ہے کیمیائی تجزیاتی رپورٹس آنے کے بعد مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ منگل کو سچل تھانے میں 5 سالہ سویرا کی گمشدگی کی رپورٹ درج ہوئی تھی۔ والدین کہتے ہیں بچی کی بروقت تلاش کے لیے اقدامات ہو جاتے تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اسلام آباد میں گزشتہ روز ژالہ باری اور بارش کے بعد موسم گرم اور خشک۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شام بادل آنے کا امکان ہے۔ کشمیر، گلگت بلتستان، دیر، چترال اور سوات میں بارش متوقع۔ کراچی میں گرمی کی شدت برقرار، پارہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف لاہور اور فیصل آباد میں شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پاکستان اور فلسطین کے درمیان انسانی ہمدردی اور ایمان کا پرانا رشتہ موجود ہے، جس کی عمر قرارداد پاکستان سے وابستہ ہے۔ 1940 میں قرارداد پاکستان پیش کرنے کے بعد دوسری قرارداد فلسطین کے حق میں پیش کی گئی تھی۔ قائد اعظم نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت، 24 گھنٹے میں 35 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ صہیونی فورسز کی جبالیہ میں خیموں پر بمباری، بچوں سمیت 7 افراد شہید ہوئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 1 ماہ سے جاری اسرائیلی بمباری میں مزید 5 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے۔ غزہ میں کھانا اور پانی نہ ہونے سے قحط بڑھنے لگا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی ڈھٹائی برقرار، کہا امداد بند کرنا حماس پر دباؤ بڑھانے کے لیے ہے۔ امریکی سفیر ایڈم بوہلر کا کہنا ہے فیصلہ حماس کے ہاتھ میں ہے، جس دن حماس تمام یرغمالی رہا کر دے گا اسی دن جنگ بند ہو جائے گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے سے روکا اور تہران کے ساتھ بات چیت کو ترجیح دی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ، اسرائیل نے مئی میں ان مقامات پر حملے کے منصوبے تیار کیے تھے جن کا مقصد ایران کی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو 1 سال یا اس سے زیادہ پیچھے دھکیلنا تھا۔ امریکہ اور ایران میں جوہری پروگرام پر مذاکرات کا دوسرا دور ہفتے کو روم میں ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ دی اکانومسٹ کے مطابق ٹرمپ کی مقبولیت 3 ماہ میں 14% گر گئی۔ ٹرمپ کی معاشی پالیسیوں پر عوام ناراض، مہنگائی سے ناخوش، ٹیرف جنگ سے امریکی فیڈرل ریزرو کو سخت مشکلات کا خطرہ۔ امریکی مرکزی بینک کے سربراہ نے افراط زر کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ امریکہ کے وفاقی جج کا ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا انتباہ، کہا حکم عدولی پر ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تارکین وطن سے متعلق فیصلے کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کی گئی۔ امریکہ اگر اسی طرح سے ٹیرف نمبر گیم کھیلتا رہا تو واشنگٹن کے اقدامات پر توجہ نہیں دیں گے۔ چین کا کہنا ہے باہمی احترام اور مساوات کی بنیاد پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ چین نے ٹیرف جنگ کے حل کے لیے تجارتی مذاکرات کا تقرر کر دیا۔ واشنگٹن کا کہنا ہے صدر ٹرمپ چین سے تجارتی معاہدے کو تیار ہیں۔
लेकिन बीजिंग को पहला कदम उठाना चाहिए। मिना, मैदान अरफात और मुजदलफा में हुज्जाज के बैठने के लिए आरामगाह बनाने का फैसला। मक्का मुकर्रमा के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल ने हज की तैयारी के हवाले से ब्रीफिंग में बताया, वादिया मिना में पैदल चलने वालों के लिए 50,000 मीटर मुरब्बा रास्ते को सायादार बनाया जा रहा है। जबलुल रहमा में 60,000 मुरब्बा मीटर पर शेड्स और पानी की फव्वार वाले पंखों की तनसीब भी जारी है। PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतूहात की हैट्रिक। गुज़श्ता रोज मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से हरा दिया। पिंडी में मुल्तान की टीम 203 रन के ताक़ुब में 155 रन पर ढेर हुई। इवेंट में आज आराम का दिन है। कल कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें कराची में मद्दे मुकाबल आएंगी। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकार मिर्जा जैन बेग। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। और बरतानिया में फूलों की बहार आ गई। टर्नर हिल्स में हद्दे निगाह तक कौसो कज़ाह के रंग बिखर गए। गुलाबी, सफेद, आतिशी और सुर्ख रंग के फूलों से फजा मौतर हो गई।